نہیں دیکھیں، اگر امت گمراہ ہو گئی ہوتی تو پھر اس سارے تصور کی تجدید ممکن نہ ہوتی. یہ جو چیزیں ہمارے پاس پہنچی ہیں تو امت کا کوئی نہ کوئی گروہ اس کو لے کے چلتا رہا ہے تو ہم تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا تھا، قلیل تھا، اجنبی تھا، لوگ اس سے اتنا واقف نہیں تھے. جو مین سٹریم سکالرز تھے ان کے ہاں یہ چیزیں مفقود ہوتی چلی گئیں، لیکن یہ چیزیں بالکل غائب نہیں ہوئیں، یہ موجود رہیں. تو یہ سلسلہ ہے، اصل میں یہ ذہن میں رکھیں. یہ جسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی آسمان سے نہیں ٹپکے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ایک صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کی یوں سمجھے ایک چین ہے، ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے. یہ منقطع سلسلہ نہیں ہے، یہ متصل سلسلہ ہے. یہ بات ضرور ہے کہ یہ کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی دب جاتا ہے، کہیں نظروں کے سامنے آتا ہے، کہیں اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن سلسلہ چلتا رہتا ہے. تبھی تو یہ تسلسل ہے، وگرنہ یہ تسلسل ختم ہو جاتا ہے. عملاً اصل میں چونکہ وہ چیز باقی نہیں رہی تھی، اس وجہ سے ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ہمیں منقطع نظر آتا ہے. لیکن یہ کہ ایسے اصحاب علم موجود رہے ہیں جو اپنے شاگردوں تک، اپنے زیر جو بھی تربیت لوگ ہیں یا جو ان کے متعلقین تھے یا جو ان کے پاس فیض علم کا فیض حاصل کرنے جاتے تھے، ان تک یہ چیزیں حقیقت پہنچاتے رہے. تبھی آج ہم اس قابل ہوئے کہ یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں. وگرنہ یہ کہ یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تو جیسے سابقہ امتوں میں منقطع ہو کے گم ہو گیا، تو پھر رسول بھی آ کے ان کو سیدھا نہیں کر سکے. جب بنی اسرائیل میں گم ہو گیا، 1400 سالوں کے بعد ہی آئے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سالوں کے بعد، اور درمیان میں نبی آتے ہی رہے تھے. بس بیچ میں جو ہے نا وہ کبھی وقفہ آیا ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. لیکن اتنا فرق پڑ چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے یہ سمجھا جو اس وقت اپنے تئیں حضرت موسیٰ کی شریعت پر چل رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بے دین ہیں اور یہ مرتد ہو گئے ہیں اور یہ واجب القتل ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا ہے. تو اللہ کے رسول سے اتنی اجنبیت کیوں پیدا ہو گئی تھی؟ وہ تصورات سارے کھو چکے تھے، گم ہو چکے تھے، موجود نہیں تھے. ہمارے ہاں نبی تو کوئی نہیں آیا، کوئی عیسیٰ ابن مریم نہیں آیا، عام جو لوگ ہیں اور کوئی بہت بڑے کوئی وہ ان کی کوئی کرامات بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی تحریریں پڑھ کر لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کے اشعار پڑھ کر ان کی باتوں کو جو ہے وہ سمجھنے والے بن گئے. تو کیوں؟ اس کا مطلب وہ تصورات بالکل میٹے نہیں تھے، وہ تحت الشعور میں چلے گئے تھے. وہاں سے ایک اجتماعی تحت الشعور بھی ہوتا ہے، وہاں سے اجاگر کر کے ان کو شعور کی سطح پہ لایا گیا. وگرنہ یہ کہ وہ اگر بالکل مٹ گئے ہوتے، تحت الشعور سے بھی نکل گئے ہوتے، تو محض ایجوکیشن سے پھر ان کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا تھا. اب یہ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب کی باتیں اچھی لگی. کیوں اچھی لگی؟ اس لیے کہ اصل میں وہ بات میرے اندر تھی، ایک تصور میں ایک پیاس تھی کہ کوئی یہ بات کرے. میرے پاس الفاظ نہیں تھے وہ بات کرنے کے لیے. جب وہ بات مجھے کسی کی زبان سے ادا ہوتی محسوس ہوئی تو مجھے اچھی لگی، تب اچھی لگی. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے، اس لیے اچھی لگی. تو جن لوگوں کو بھی مودودی صاحب کی بات اچھی لگی تو کیوں اچھی لگی؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات ہونی چاہیے اس طرح کی. یہ بات جی سمجھ آ گئی جی، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بھائی کیوں؟ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے؟ یہ میرے اندر تھی. وہ پڑھ کے مجھے لگا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے کسی سے تو جا کے نہیں پوچھا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، میرے اپنے دل نے گواہی دی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو میرے دل میں تو وہ خیال موجود تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دل میں کیوں تھا؟ یہ بہت اہم بات ہے. یہ پرویز مشرف کے دل میں نہیں تھا، میرے دل میں تھا. یہ علامہ اقبال کے دل میں تھا، نیٹشے کے دل میں نہیں تھا. کیوں؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کو وہ بچپن میں وہ تربیت نہیں ملی جسے ہم بیکار تربیت سمجھتے ہیں، مسجد کی تربیت جسے ہم بسم اللہ شریف تو جو مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں، یہ اسی کی اہمیت ہے. اسی نے ہمارے دل کے اندر یہ ایک خام تصور پیدا کر دیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم دی تھی اس کے کچھ نتائج تھے جو ہم نے سمجھے ہوئے تھے، اور وہ جب الفاظ کی صورت میں کسی اور کی زبان سے ادا ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا تو ہمیں لگا کہ یہ میرے دل کی بات ہے.
اگر میرے دل میں اللہ کا کوئی تصور موجود ہی نہ ہوتا، اگر مجھے الہ کا یا رب کا بالکل ہی کوئی پتہ ہی نہ ہوتا، تو میرے لیے یہ بحث لا حاصل تھی کہ الہ کیا ہوتا ہے، رب کیا ہوتا ہے، میں اسے پڑھتا ہی نہ، سوچتا ہی نہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو عام مذہبی تصورات ہیں، اس کے ساتھ ہمارا تصادم ہے، نہیں، یہ سپورٹیو ہیں۔ اس کی بنیاد پر آپ اگلی بات پر اٹھا کے لے کے بندے کو جاتے ہیں، اگر یہ موجود ہی نہ ہو تو آپ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ تو اس اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل گم نہیں ہو گیا تھا، مدھم پڑ گیا تھا، یہ بالکل گم نہیں ہو گیا تھا، یہ بس ذرا سا اوجل، نگاہوں سے اوجل ہو گیا تھا، یہ شعور کی سطح سے تحت الشعور کی سطح پہ چلا گیا تھا، لیکن بالکل مٹ نہیں گیا تھا۔